اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر و علامات الاعراب، تقدر حرکات الاعراب فی اربعۃ مواضع۔ اعراب کے مقدر کرنے کے بارے میں یہ آج کی بحث ہے کہ کہاں کہاں کن کن مقامات پر جو ہے علامات اعراب کو مقدر کیا جائے گا۔ علامات اعراب تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ علامات اعراب دو ہیں، یا حرف ہے یا حرکت ہے۔ حرکت بھی علامت اعراب ہوتی ہے، حرف بھی علامت اعراب ہوتا ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ جو حرف ہوتا ہے وہ اس حرکت کے قائم مقام ہوتا ہے، جس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں یہ بتائیں گے کہ کن مقامات پر حرکات کو مقدر کیا جائے گا، کون سے وہ مقامات ہیں جہاں پر حروف اعراب کو مقدر کیا جائے گا۔ وہ حروف اعراب کون سے ہیں؟ واو ہے، یا ہے وغیرہ، ان کو مقدر کہاں کہاں کیا جائے گا۔ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر حرکت اعراب کو مقدر کیا جاتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اسم معرب جس کے آخر میں الف ہو، ایسا اسم معرب جو الف پر ختم ہو، جیسے الفتح۔ الفتح یہاں یہ الف پر ختم ہو رہا ہے، اسم معرب ہے، اس میں جو ہے اعراب مقدر ہوگا۔ یخشا یہ بھی الف پر ختم ہو رہا ہے، یہ فعل ہے، اس کا بھی اعراب مقدر ہوگا۔ تو جو معرب چاہے وہ اسم ہے یا فعل ہے الف پر ختم ہو، اس کا اعراب تقدیری ہوگا۔ یہ پہلا مقام۔ دوسرا مقام، اسم مضاف جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے مررت بغلامی، غلام مضاف یا متکلم کی طرف، یہاں بھی اعراب تقدیری ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ سارے اعراب تقدیری ہیں، کچھ اعراب تقدیری ہیں، یہ بعد میں اس کی بحث آئے گی کہ سارے اعراب تقدیری ہیں، کسرہ تقدیری ہے، ضمہ تقدیری ہے، کیا تقدیری ہے، یہ بعد میں، لیکن بہرحال فی الجملہ جو ہے اس میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، کسی میں سارے اعراب، کسی میں بعض اعراب۔ ایسا اس میں معرب جو واو پر ختم ہو اور واو کے ما قبل پر ضمہ ہو، یا پر ختم ہو، یا کے ما قبل پر کسرہ ہو، تو ایسا معرب بھی اس میں اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوتا ہے۔ یدعو القاضی، یدعو القاضی، یہ دونوں میں اعراب تقدیری ہے۔ یدعو یہ فعل معرب ہے، اس کے آخر میں واو ہے، واو کا ما قبل مضموم ہے، اس کا اعراب بھی تقدیری ہے۔ القاضی، قاضی اس کے آخر میں یا ہے، یا کا ما قبل مکسور ہے، اس کا اعراب بھی تقدیری ہے۔ کون سا اعراب تقدیری ہے، اس کی وضاحت جو ہے بعد میں ہوگی۔ ایسا اسم جس کا آخر یعنی لام الفعل کو حذف کیا گیا ہو، جیسے قاضن، قاضیون تھا، یا کو حذف کر کے اس و تنوین کو جو ہے ما قبل یا پر لگایا گیا ہے، قاضن، ٹھیک ہے، قاضن پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بھی اعراب تقدیری ہے۔ جوارن میں بھی ایسے اعراب تقدیری۔ تقدر و حرکات الاعراب فی اربعۃ مواضع، حرکات اعراب 4 مقامات پر مقدر ہوتے ہیں، تقدیری ہوتے ہیں۔ فی المعرب المختوم بالفین، ایسے معرب میں جس کے آخر میں الف ہو، جو مختوم بالالف ہو، الف پر ختم ہو، الفتح اور یخشا۔ فی الاسم المضاف الی یا المتکلم، ایسے اسم میں جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس میں بھی اعراب تقدیری ہوتا ہے، جیسے مررت بغلامی، غلام مضاف ہے یا متکلم کی طرف۔ فی المعرب المخدوم بواو بعد ضمۃ اور یا بعد کسرۃ، ایسے معرب میں جو واو پر ختم ہو اور ضمہ کے بعد ہو، یعنی اس واو کا ما قبل مضموم ہو،
اور یا ان بعد کثرت، یا پر ختم ہو اور کسرہ کے بعد ہو، یعنی یا اور اس کا معقل مکسور ہو. یدعو القاضی، ان دونوں میں، یادو میں اور قاضی دونوں میں اعراب تقدیری ہے. یادو واو پر ختم ہوتے معقل مضموم ہے، قاضی یا پر ختم ہوتے اور ماقبل مکسور ہے. فیما حذف آخر ہو، چوتھا مقام جہاں پر حرکات الاعراب تقدیری ہوتے ہیں وہ یہ ہے ایسا اسم جس کے آخر کو حذف کیا گیا ہو، اس میں بھی اعراب تقدیری ہوگا. جیسے قاضن اور جوارن، قاضیون اور جواریون تھا، یا کو حذف کیا گیا ہے آخر میں، جہاں بھی اعراب تقدیری ہوگا. فائدتن تقدر جمیع الحرکات علی المعرب المخدوم بالف لتعذر ظہورها علی الالف. اب جو بات ہے وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کون کون سا اعراب تقدیری ہوگا. پہلی بات تھی کہاں کہاں پر اعراب تقدیری ہو سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ کون کون سا، یہ جو چار مقام میں تقدیر والے بیان کیے ہیں، ان چار مقام میں کون کون سا اعراب تقدیری ہوگا. سارے اعراب تقدیری ہیں یا کچھ تقدیری ہیں، یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلی صورت جو معرب مختوم بے الف ہے اس میں سارے اعراب تقدیری ہیں، ضمہ فتح کسرہ تینوں کے تینوں تقدیری ہیں. کیوں؟ لتعذر ظہورها علی الالف، چونکہ ان حرکات کا الف کے اوپر ظاہر ہونا ممکن نہیں ہے، متعذر ہے، لہذا تینوں اعراب جو ہیں یہاں پر تقدیری ہوں گے. تقدر علی المضاف الی یاء المتکلم لأن آخرہ قد التزم الکسر مناسبۃ للیاء. پھر کہتے ہیں یاء متکلم، وہ اسم جو یاء متکلم کی طرف مضاف ہو اس میں بھی سارے اعراب مقدر ہوتے ہیں. جیسے غلامی، جاء غلامی و رأیت غلامی و مررت بہ، تینوں اعراب مقدر ہوتے ہیں. کیوں؟ دلیل کہتے ہیں لأن آخرہ، کیونکہ جو اس اسم کا آخر ہوتا ہے التزم الکسر، کسر لازمی ہے اس کے اوپر. اسم کا آخر کون سا ہے؟ غلام میم ہے، اسم کا آخر کون سا ہے؟ میم ہے نا، جو مضاف ہو رہا ہے یا متکلم کی طرف، اسم کا آخر میم ہے، مضاف کا آخر میم ہے. آگے تو اور کلمہ ہے مضاف الیہ ہے، تو اس کا آخر اس کے اوپر کسرہ لازمی، یعنی میم کے اوپر مضاف کے آخری حرف کے اوپر کسرہ لازمی ہے مناسبۃ للہ، یا کی وجہ سے. یہ آخر میں یا ساکن ہے، یا ساکن کا ماقبل ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر ہمیشہ کسرہ رہے گا، دوسرے اعراب نہیں آ سکیں گے. تقدر الضمۃ والکسرۃ علی المختوم بواو بعد ضمۃ و یاء بعد کسرۃ استثقالا لہما وتظہر الفتحۃ لخفتها. کہہ رہے ہیں کہ ضمہ اور کسرہ یہ دونوں تقدیری ہیں. کہاں پر؟ اس اسم میں جو واو پر ختم ہو اور واو کا ماقبل مضموم ہو، یا اس اسم میں جو یا پر ختم ہو اور یا کا ماقبل مکسور ہو. ان دونوں صورتوں میں ضمہ اور کسرہ جو تقدیری ہوتے ہیں. جیسے یدعو القاضی، یدعو القاضی میں واو ماقبل مضموم ہے، یا ماقبل مکسور ہے. ان میں کسرہ اور ضمہ دونوں تقدیری ہیں. یدعو میں ضمہ تقدیر، یدعو وہ تھا اصل میں، لیکن جہاں پر ضمہ تقدیری ہے اس کا ضمہ کو ظاہر نہیں کیا جاتا. قاضی، قاضیو تھا، یہاں یا پر ضمے کو ظاہر نہیں کیا جاتا، تقدیری رہتا ہے. کہتے ہیں کیوں تقدیری ہوتا ہے؟ استثقال اللہما، جو کہ ضمہ اور کسرہ دونوں ثقیل ہیں. ضمہ واو پر ثقیل ہے، کسرہ یا پر ثقیل ہے، تو ان دونوں کو لے آنا ثقیل ہے، لہٰذا ان کو نہیں لایا جائے گا، ظاہر نہیں کیا جائے گا، تقدیری ہوں گے. تظہر فتحۃ لخفتہما، لیکن فتح جو ہے وہ ظاہر ہوگا. کیوں؟ وہ خفیف ہے، ہلکی حرکت ہے. مثلا آپ کہتے ہیں لن ادعو القاضیہ،
واو دونوں صورتوں میں واو کے اوپر بھی فتح کو ظاہر کیا گیا ہے، قاضیہ کی یا کے اوپر بھی ظاہر کیا گیا. یہ خفیف حرکت، اس کو ظاہر کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی. فَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاوُ وَالْيَاءُ بَعْدَ سَاكِنٍ، اگر واو اور یا حرف ساکن کے بعد ہے، یعنی واو ماقبل ساکن یا اور ماقبل دلون و ضب یون، کہتے ہیں ظاہرت جمیع حرکات الاعراب علیہما، کہتے ہیں ان پر حرکات، تمام حرکات اعراب ظاہر ہوں گی. ضمہ فتح کسرہ سب کے سب ظاہر ہوں گے. ہاں، ان کو کیا کہتے تھے؟ جاری مجرے صحیح یا شبیہ صحیح، شبہ صحیح. یقال للاسم المختوم بہما شبیہا بصحیح، وہ اسم جو ان واو ایسی واو اور یا پر ختم ہو اس کو شبیہ بصحیح کہا جاتا ہے، یعنی واو ماقبل ساکن یا ماقبل ساکن. لأنہ یعامل معاملۃ صحیح، اس لیے اس کو شبہ صحیح کہا جاتا ہے چونکہ اس کے ساتھ صحیح والا معاملہ کیا جاتا ہے. جیسے صحیح کے اوپر اعراب آتے ہیں، ان کے اوپر بھی اسی طرح اعراب آتے ہیں، لہٰذا ان کو شبہ صحیح کہا جاتا ہے. وَتُقَدَّرُ الضَّمَّةُ وَالْكَسْرَةُ أَيْضًا عَلَى الْمَحْذُوفِ آخِرِهِ، ضمہ اور کسرہ جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے اس پر جس کا آخر محذوف ہے. ایسا اسم جس کا آخری کلمہ آخری حرف حذف کر دیا جاتا ہے اس پر ضمہ بھی تقدیری ہوگا اور کسرہ بھی. کما تقدر علی الثابت وتظہر علیہ الفتح، جیسے کہ ایک حرف ثابت کے اوپر مقدر ہوتے ہیں ایسے ہی مقدر ہوں گے. حرف ثابت سے مراد یعنی غیر محذوف. تظہر علیہ الفتح، لیکن فتح جو ہے وہ ظاہر ہوگا. جیسے رایت و قاضین و جواریا، قاضین پر بھی ظاہر ہے، جواریا پر بھی، لیکن دونوں میں ضمہ اور کسرہ مقدر ہے. قاضین ضمی حالت ہے، رفعی حالت ہے نا، ضمہ کو ظاہر نہیں کیا گیا. جوارین بھی رفعی حالت ہے لیکن رفع کو ظاہر نہیں کیا گیا، تقدیری ہے. تقدر الواو فی الجمع المذکر السالم المرفوع المضاف الی یاء المتکلم، کہتے ہیں کہ جمع مذکر سالم کی جو رفعی حالت ہوتی ہے، مرفوع ہوتا ہے اور مضاف ہو جائے متکلم کی طرف، ایسے جمع مذکر سالم میں واو مقدر ہوتی ہے. جیسے سوجنا ضاربیہ، اصل میں تھا ضاربویہ، ضاربویہ. ضاربویہ کیا تھا؟ اس کی تعلیل کرتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، تھوڑی مشکل بات ہے. ضاربویہ اصل میں تھا ضاربونا، ضاربون ضاربان ضاربونا. ضاربونا جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم کی علامت کیا ہے؟ آخر میں واو نون ہو. ضاربونا، اس ضاربونا کو مضاف کیا گیا یا متکلم کی طرف. مضاف جب جمع مذکر سالم کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں تو اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ نون اعرابی حذف ہو جاتی ہے. ضاربونا کی نون حذف ہو جائے گی، آخر میں یا لگے گی تو پڑھیں گے ضاربویا، ضاربویا. اب جو ہے واو اور یا دونوں ایک ہی کلمے میں اکٹھے ہو گئے ہیں، پڑھنا سنگین ہے. واو کو یا میں تبدیل کر کے یا کو یا میں ادغام کر دیں گے، بن جائے گا ضاربویا. یا چاہتی ہے ما قبل مکسور، لہذا ما قبل یا کو کسرہ دیں گے، بن جائے گا ضاربیہ. یہاں پر واو مقدر ہوئی ہے نہ ہوئی؟ کہاں ہے واو؟ نظر آ رہی ہے؟ نہیں آئی، اس کے اندر اس یا کے پیٹ میں چلی گئی ہے. تو یہاں پر واو جو ہے تقدیری ہے، رفعی حالت، یعنی جمع مذکر سالم کی رفعی حالت میں جب جمع مذکر سالم مضاف ہو جائے متکلم کی طرف واو مقدر ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ یا مسلمیہ، جس طرح مسلمیہ مسلمونہ تھا، یا متکلم کی طرف مضاف کے نون اعرابی حذف ہو گئی، مسلموجہ بن گیا. واو کو یا میں بدل کے یا کو یا میں ادغام کریں گے، مسلموجہ، پھر یا کے ما قبل کسرہ مسلمیہ، وہاں بھی یا واو جو ہے تقدیری ہے. تقدر نون الرفع فی موضعین، نون رفع دو مقامات پر مقدر ہوتی ہے. نون رفع، ٹھیک ہے.
قبل نون تاکید، نون تاکید سے پہلے نون رفع جو ہے، نون رفع کون سی ہوتی ہے؟ جس طرح کہا ہے جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون آتی ہے، یا فعل مضارع میں تثنیہ کے صیغوں میں جو نون ہے، جمع کے صیغوں میں جو نون اعرابی بھی سے کہتے ہیں، نون رفع بھی کہتے ہیں۔ جیسے حل تضربان، اصل میں کیا تھا؟ کہاں نون مقدر ہے؟ کہتے ہیں فإن اصل تھا تضربانن، تضربانن تھا، یہ نون کو حذف کیا گیا ہے، تقدیری ہے۔ یا قبل نون الوقایہ، نون وقایہ سے پہلے جو ایک نون معذوف ہوتی ہے، مقدر ہوتی ہے، حل تکرمونی، اصل میں تکرموننی۔ نون وقایہ کسے کہتے ہیں؟ نون وقایہ وہ ہوتی ہے جو یا متکلم سے پہلے آتی ہے تاکہ التباس نہ ہو کہ یہ یا ضمیر ہے، ضمیر منصوب ہے یا فعل کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ بات پہلے ہم بتا چکے ہیں فعل کو اس میں۔ یقدر السکون اذا واقع بعد ساکن، سکون کہاں مقدر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں سکون بھی تو ایک علامت اعراب ہے، یہ کہاں مقدر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جب اس کے بعد کوئی ساکن اور آ جائے، لا تضرب الرجل، لا تضرب، تضرب سکون تھا، با ساکن تھی، کیوں؟ جزمی حالت ہے، مجزوم ہے، چونکہ لا جازمہ ہے، لا نہیں جزم دیتی ہے، لا تضرب تھا، اب اس کے بعد ساکن آ گیا، وہ کون سا ساکن ہے؟ لام معرف جو ہے، لام معرفہ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لام تعریف، وہ لام آ گئی ہے، تو اب اس کو چونکہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلے ساکن کو کسرہ دیں گے اگلے کے ساتھ ملانے کے لیے، لا تضرب الرجل بنے گا، تو یہاں پر کیا مقدر ہو گیا؟ وہ سکون، علامت سکون تقدیر ہے، چونکہ ظاہراً اس پر کسرہ آ گیا ہے جبکہ اس کی حالت جزمی ہے۔ تحذف احرف العلت لفظاً عند التقاء الساکنین، حرف علت کو لفظوں میں حذف کر دیا جائے گا جب التقاء ساکنین ہو جائیں، دو ساکن اکٹھے ہیں۔ جاء غلام القاضی، غلام القاضی، ابھی دیکھیں غلام القاضی لکھا جا رہا ہے لیکن لفظوں میں پڑھنے میں حذف ہو رہا ہے، غلام الف تثنیہ تو آئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو حذف کیا گیا پڑھنے میں، پڑھ نہیں رہے۔ میرے پاس قاضی کے دو غلام ہیں، ہؤلاء ذاکر اسم اللہ، ذاکر اسم اللہ، یہاں پر واو آئی تو ہے، حرف علت ہے، لیکن پڑھی نہیں جا، لکھی جا رہی ہے، را کو ملا رہے ہیں آگے، واو کو نہیں ملا رہے۔ مررت بابی الاعلی، ابی الاعلی، یہاں ابھی کے بعد یا آ رہی ہے حرف علت، لیکن پڑھی با کو لام کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ غیر انہا تثبت خطاً دفعا للالتباس، خطاً یعنی لکھنے میں یہ آتی ہے تاکہ کوئی التباس نہ ہو، کسی اور لفظ کے ساتھ اس کا التباس نہ ہو، لیکن پڑھی نہیں جاتی۔ صلی اللہ